تو میرے بھائیو، رمضان کی آمد ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ قرآن اترا، تورات اتری، زبور اتری، انجیل، ساری آسمانی کتابیں اتری۔ اس کا میرے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھے اس طرح کہ لم یعمل فیہ خطیئتا، کوئی گناہ نہ کرے، لم یشرب فیہ مسکرا، کوئی اس میں نشاور چیز استعمال نہ کرے، لم یقل فیہ مؤمنا ببہتان، کسی مسلمان پہ بہتان نہ باندھے، تو اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے اس کی شادی فرماتا ہے۔ اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشک اور زعفران سے۔ وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا، وہ مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، زندوں کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گی تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھے ہیں، یہ ماں کی شکل میں ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان۔ ماں کا حق بتایا۔ اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی، عورتوں کا مجمع ان کی نسبت سے تھوڑی بات کر رہا ہوں، اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی، مغرب نے تو عزت نہیں بخشی، مغرب نے تو عورت کو پاؤں کا جوتا بنا دیا، ٹیشو پیپر بنا دیا ہے۔ اسلام نے عزت بخشی۔ اس کا پہلا روپ بیٹی ہے، یہ بیٹی کے روپ میں آئے اور اس سے پہلے چلے جاؤ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی کٹھی کرو، مٹی کٹھی ہوگی، پانی ڈالو، ڈال گئے، گوندھو، گوندھ گئے، چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وہ کالی ہو گئی، بلبلے چھوڑنے لگی، پتلا بناؤ، کیسے بنائے؟ ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، بنا دیا، چھوڑ دو، ننگا پتلا آدم کا 40 سال پڑا رہا، ہوائیں چلتی رہی، دھوپ پڑتی رہی، خشک ہو گیا، روح ڈالی، کپڑے پہنائے، جنت میں ڈال دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہوا کا پتلا بھی ساتھ بنا دیتا، مٹی کٹھی کر کے گندھوا کے اور پتلا بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا، تو ننگا پتلا تو مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، فرشتوں کو کیا ہوگی؟ اور بے پردگی تھی کوئی نہیں کہ تھا ہی کوئی نہیں، بے پردگی کس سے تھی؟ تھا ہی کوئی نہیں، تو دونوں پتلے ساتھ ساتھ بنتے، آدم کا بھی حوا کا بھی، دونوں ننگے ہوتے، پھر دونوں میں روح ڈالتا، پھر دونوں کو کپڑے پہناتا، پھر دونوں کو جنت میں ڈالتا۔ نا 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 نا، ایک تو انتظار کروایا، انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو ایویں نہیں دیا جاتا، کچھ تھوڑا سا مشقت میں ڈال کے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے زندگی کا ساتھی آدم کو دیا، جنت آپ ہی دے دی، اور حوا کا انتظار کروایا، جنت کا انتظار نہیں کروایا، حوا کا انتظار کروایا۔ پھر مٹی نہیں اکٹھی کی، پتلا نہیں بنایا، پانی نہیں ڈلوایا، اور اسے ننگا نہیں ڈالا، بلکہ آدم کو سلا دیا، فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو اپنے پہلو میں ایک عورت کو مکمل لباس میں پردے میں پایا ہے۔ پہلے دن سے عورت کو عزت سے بنایا ہے، کہ آدم تیری پسلی سے نکالا ہے۔ ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی سے کیوں نکالا ہے؟ کہ ادھر دل ہے، کہ عورت ہر روپ میں دل میں جگہ پکڑتی ہے، ماں، بیٹی، بیوی، بہن، دادی، خالہ، جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے، دل سے دور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا، اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی تھی، کلے گھابرے پھر دے آئے، ہوا ویکھی تو خوش ہوئے، کہنے کہ یا اللہ کون تیری بیوی؟ آدم علیہ السلام کال کی تھی اگوں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر تو ادا کر، مہر تو ادا کر۔ کہنے کہ کیا مہر ہے؟ کہا میرے آخری نبی پر ایک درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ مہر ہے اس کا۔ مردوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بھائی؟ یوسف، یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے خوبصورت ہیں۔